عمرہ کا مطلب ہے زیارت کرنا۔ عمرہ 4 کاموں کا نام ہے: احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، سر کے بال کٹوانا یا مشین پھروانا۔ جس نے یہ 4 کام کر لیے اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ میں 2 فرض ہیں: احرام، طواف۔ عمرہ میں 2 واجب ہیں: صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور سر کے بال کٹوانا، استرا پھروانا یا مشین پھروانا۔ اب ہم نے گھر سے خانہ کعبہ تک کا سفر کرنا ہے۔ اچھی طرح بدن کی صفائی کر کے غسل کر لیجئے اور احرام وغیرہ اپنے ساتھ ہینڈ بیگ میں رکھیں۔ یہ وہ بیگ ہوتا ہے جو آپ نے جمع نہیں کروانا۔ بہت ضروری ہے، جمع کروا دیا تو پھر پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ یہ پھر جا کے جدہ ایئرپورٹ سے ملے گا اور آپ کو اس سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ نے ٹاول والا احرام تولیے والا لے لیجئے، وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور ایک گلے میں لٹکانے والا بیگ جس میں آپ کے پیسے، کاغذات، پاسپورٹ، ٹکٹ وغیرہ ہوتی ہے، وہ لازمی اپنے پاس رکھیے۔ اس میں آپ اپنا موبائل فون بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور کینچی چپل اگر لینی ہے تو یاد رکھیے وائٹ والی جو عام سی ملتی ہے ہرگز نہ لیجیے۔ اتنے شدید زخم پڑ جاتے ہیں کہ 24 گھنٹے شدید درد رہتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کوئی قیمتی والی لے لیں، یا آج کل کچھ نئی والی نکلی ہوئی ہیں جس میں پاؤں کے درمیان والی ہڈی خالی ہوتی ہے اور سینڈل ٹائپ ہوتے ہیں، یہ بہت بہتر ہیں۔ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ نمبر 1 احرام باندھنے کی مشق اپنے گھر سے کر لیجئے 2-4 دن پہلے، اور جو ہوائی چپل آپ لے کے آئے ہیں بے شک نئی والی ہے، اچھی والی ہے، تو بھی اس کو 1 آدھ ہفتہ 2 ہفتے پہلے پہن کے چلیں پھریں تاکہ آپ اس کے عادی ہو جائیں اور آپ کو وہ تنگ نہ کریں۔ آپ ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ لیجئے اور 2 نفل پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ نیت کر لیں گے۔ نیت اپنی زبان میں بے شک کر لیجئے کہ یا اللہ عمرے کی نیت کر رہا ہوں، آسان کر دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اور جب آپ نے احرام باندھ لیا، نفل پڑھ لیے، تو تلبیہ پڑھیں گے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب آپ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ احرام کی پابندیوں میں آ جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس عمل کو 3 دفعہ دہرا لیجئے، یہ وظیفہ 3 دفعہ پڑھیے۔ اور جب آپ نے نفل پڑھنے ہیں، احرام کی چادریں باندھ کے جو نفل پڑھنے ہیں، چونکہ ابھی آپ احرام کی پابندیوں میں شامل نہیں ہوئے ہیں، اس لیے احرام کی چادر سے ہی اپنا سر ڈھانپ لیجئے اور جو ہی سلام پھیریں اس چادر کو سر سے اتار دیجئے۔ حرم شریف پہنچ گئے، مکہ مکرمہ ہوٹل میں اپنا سامان رکھیں، اور ضروری نہیں کہ آپ ابھی اور اسی وقت روانہ ہو جائیں، کچھ تھوڑا سا آرام کر لیجئے، تازہ دم ہو کے جائیں۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے دایاں پاؤں اندر رکھیے، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، نظریں جھکا لیں اور آگے چلنا شروع کر دیں۔ جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے پہنچ جائیں اور اس وقت دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی شروع کر لیں اور تلبیہ پڑھنا بند کر دیجئے، یعنی لبیک اللہم لبیک، یہ والا وظیفہ اب بے شک بند کر دیجئے، اور اپنی جو دعائیں آپ پہلی نظر میں کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کیجئے۔ بہت جامع دعا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ اس دعا کے ساتھ یہ ضرور کیجئے کہ یا اللہ میں جو بھی خیر کی یہاں پہ دعا کروں آپ اسے قبول کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ ہمیں طواف حجر اسود سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو بکس میں لکھا ہوا ملے گا کہ کالی پٹی، لیکن وہ اب نہیں ہے کیونکہ لوگ وہاں پہ نیچے دیکھتے تھے تو ٹکراؤ ہو جاتا تھا۔ اب انہوں نے رائٹ سائڈ پہ اونچی جگہ پر گرین لائٹس، سبز ٹیوب لائٹس لگا دی ہیں، وہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ ٹیوب لائٹس کے پاس پہنچنے سے پہلے آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ تلبیہ اب بے شک بند کر دیجئے، اور اب یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ یہیں تک تھا۔ دوسری بات، اصطباع، یعنی یہ صرف مردوں کے لیے ہے کہ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں
اور عمرے کے طواف کی نیت کر لیں۔ آسان ہے، میں عمرے کا طواف کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ جو ہی آپ گرین لائٹ کے نیچے یا اس کی سیدھ میں آ جائیں، اب آپ کو 3 کام کرنا سنت ہے آپ کے لیے۔ استقبال حجر اسود، یعنی حجر اسود کو فیس کرنا، اس کی طرف فیس کرنا۔ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، مرد حضرات، خواتین کندھوں تک اٹھا لیں گی، اور یہ دعا پڑھ لیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ استقبال ہو گیا۔ اور دوسرا ہے استلام حجر اسود، یعنی دوبارہ سے مرد و خواتین دونوں ہاتھ اٹھائیں گے کندھوں تک، مرد بھی کندھوں تک اٹھائیں گے۔ استلام یعنی ویسے تو حجر اسود کو چومنا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے رش بھی ہوتا ہے، خوشبو بھی لگی ہوتی ہے، تو دور سے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے کندھوں تک اور دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ اور اب آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ اس طرح کریں گے کہ جیسے خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہوگا اور گرین لائٹس آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہوں گی۔ اور مرد حضرات کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل سنت طریقہ ہے، یعنی ذرا سا اکڑ کے چلنا، کندھوں کو تیز ہلانا، موومنٹس اس کی ذرا فاسٹ کر دینا، اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ذرا تیزی سے چلنا۔ یہ صرف پہلے 3 چکروں میں ہے بس، اور یہ بھی تب ہوگا جب آپ نے عمرے کا طواف کرنا ہے۔ اگر آپ نفلی طواف کر رہے ہیں، جیسے نارمل روٹین میں نماز پڑھنے گئے طواف کیا، تو اس کے بعد اس طواف میں رمل نہیں ہوتا، یعنی اس طواف میں کندھے ہلا کے چلنا، اکڑ کے چلنا، تیز قدموں سے چلنا، یہ چیز نہیں ہوتی۔ اس میں آپ نارمل طریقے سے طواف کریں گے۔ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو حجر اسود سے ذرا پہلے ہے، اسے کہتے ہیں رکن یمانی۔ اس کو ہاتھ لگانا تو سنت ہے، لیکن چونکہ احرام کی حالت میں ہاتھ نہ لگائیے، خوشبو بہت زیادہ لگی ہوتی ہے، اس لیے جرمانہ پڑ جائے گا۔ اور بعض لوگ دور سے دیکھ کے ہاتھ ہلاتے ہیں، یہ بدعت ہے، ایسا نہ کیجیے، بس آپ چلتے چلے جائیے۔ رکن یمانی کے قریب پہنچ جائیں تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوران طواف میں کتابیں دیکھ کے دعائیں مت پڑھیے، جو آپ کو دعائیں یاد ہیں آپ وہ پڑھ لیجئے، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا ظلمنا انفسنا۔ جو دعائیں یاد ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کتابیں کھول کے دعائیں نہ پڑھیے۔ اور اسی طرح بعض لوگ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں دوسرے طواف کرنے والوں کو ڈسٹرب بھی نہ کیجیے، ان کی آوازوں میں آواز نہ ملائیے، بلکہ جو آپ کو آتا ہے، جو آپ کو یاد ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ طواف ختم ہوا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 کام۔ ملتزم، وہ جو دروازہ سا لگا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، وہاں پہ حاضری دینی ہے، لیکن آگے ہو کے ٹچ نہیں کرنا، کیونکہ آپ احرام میں ہیں، خوشبو لگی ہے وہاں پہ۔ اور پھر مقام ابراہیم کی طرف آ جائیں گے، اس سے بالکل پیچھے چلے جائیے۔ ایسی جگہ ہرگز نفل مت پڑھیے جہاں طواف کرنے والوں کو تکلیف ہو، وہاں پہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ یہ ہر طواف کے بعد، بے شک آپ نفلی طواف کر رہے ہیں، نارمل روٹین میں کر رہے ہیں، آپ کے لیے 2 نفل پڑھنا لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ اچھا سا جتنا ہو سکے آب زمزم پی لیجئے۔ آب زمزم پیتے ہوئے دعا کرنا سنت ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اب ہم آگے چلیں گے۔ اب عمرہ کا تیسرا کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ صفا مروہ۔ صفا مروہ پر جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر گرین لائٹس کی طرف آ جائیں، جہاں طواف کا آپ نے آغاز کیا تھا، وہاں سے ایک دفعہ پھر استلام کر لیں، یعنی دونوں ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ یہ استلام کرنا سنت ہے۔ اور اب آپ چلے جائیں گے صفا مروہ۔
صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں، صفا سے شروع ہوگا، مروہ پہ ختم ہوگا، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طرح سے چکر لگیں گے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ دکھائے، سب کو دکھائے، گرین لائٹس لگی ہوں گی درمیان میں۔ یہاں مرد حضرات اپنی رفتار تیز کر دیں گے، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تیز جیسے دوڑیں لگا رہے ہوتے ہیں، بہت تیز دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی رفتار کو تیز کر دیجئے اور یہاں پر استغفار کیجئے یا یہ دعا پڑھ لیجئے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ جو ہی 7 چکر پورے ہوں گے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب اپنے بالوں کو کٹوانا ہے۔ اگر مرد کے بال لمبے ہیں تو پورا 1 انچ برابر کروا سکتا ہے، اور اگر ہیں ہی 1 آدھ انچ تو پھر سارے سر پہ اس طرح پھروانا ضروری ہے، پھر اس طرح پھروا دیجئے۔ اور اس میں احتیاط کیجئے کہ بعض لوگ مروہ کے دروازے پہ کینچی لے لیتے ہیں اور تھوڑے سے مردوں کے بال ادھر سے کاٹ دیے، 1-2 جگہ سے ادھر سے کاٹ دیے اور کہتے ہیں عمرہ مبارک۔ ایسا نہ کیجئے گا، اس سے آپ کے اوپر قربانی پڑ جائے گی۔ پورے سر کے بال کٹوائیے، یا مشین پھروائیں یا اس طرح پھروائیں۔ جو ہی آپ نے بال کٹوا لیے، الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل، اب آپ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے ہیں۔ خواتین کے جو بال کاٹنے ہیں وہ یہ طریقہ ہے کہ جو سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ ذرا اوپر نیچے ہوتے ہیں، پہلے ذرا سے کاٹ کے برابر کر لیں، پھر انگلی پہ لپیٹ کے اوپر سے کاٹ لیجئے، اور یہ محرم خود کاٹ لیں، بے شک روم میں جا کے بھی کاٹ لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جو ہی خواتین نے بال کاٹ لیے، احرام کی پابندیاں ختم، اب غسل کر کے بے شک نئے والے کپڑے پہن لیجئے، بے شک وہی رکھیے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے عمرہ مکمل کر لیا، گنجائش بھی ہے تو چند 1 ریال صدقہ بھی کر دیجئے، تاکہ عمرہ میں کہیں کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، آداب کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، تو اللہ پاک پھر اس کمی کو وہاں سے پورا کر دیتے ہیں۔